अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, मैं फैज़ुर रहमान नदवी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से आप तमाम आए हुए मेहमानों का और इसी तरह पीस टीवी के ऊपर इस प्रोग्राम को देखने वाले करोड़ों नाजरीन का दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 रोज़ा आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस जिसका मरकज़ी उन्वान है इस्लाम इंसानियत के लिए हल, आज उसका दूसरा दिन है। इस नशिस्त का आगाज इंशाअल्लाह कुरान पाक की तिलावत से होगा। इसके लिए मैं आवाज़ दूंगा इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल मुंबई के उस्ताद कारी सिराज अहमद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और कुरान पाक की तिलावत से जलसे की शुरुआत करें। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का। इस नूर से पा जाएं हम रास्ता मंजिल का। कारी सिराज अहमद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह कारी साहब। ये थे कारी सिराज अहमद साहब जो कुरान पाक की तिलावत हमारे सामने कर रहे थे। उन्होंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153 से 157 तक की आयतें तिलावत की हैं। आइए हम तिलावत करदा आयतों का तर्जुमा सुनते हैं। अल्लाह की पनाह में आता हूँ मैं शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के साथ मदद चाहो। अल्लाह ताला सब्र वालों का साथ देता है। और अल्लाह ताला की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे। दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से। और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए जिन्हें जब कभी कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं
کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. خواتین و حضرات اور پیس ٹی وی پر دیکھنے والے کروڑوں ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سنجیدگی سے سوچئے کہ یہ جو اتنی بڑی بزم سجائی گئی ہے، منظم انداز میں اتنا بڑا پروگرام مرتب کیا گیا ہے، آخر کس لیے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صحیح معنی میں، حقیقی معنوں میں اسلام ساری انسانیت کے مسائل کا حل ہے؟ اس کانفرنس کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام کا علم، صحیح شعور و ادراک، نیز ساری انسانیت کے لیے امن کے پیغام کو عام کرنے کی جد و جہد اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پھیلی غلط فہمیوں اور بیجا خوف و نفرت کو دور کرنے کی عالمی پیمانے پر ایک کوشش، لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کہ انصاف، انسانی حقوق، اچھے اخلاق اور امن، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی اور عالمی، ایک اچھی سوسائٹی اور عالمی اتحاد کے لیے ان سب چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کہ اے غمزدہ آبادیوں، اے اس دھرتی کے اوپر بسنے والے انسانوں، چاہے تم کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، یاد رکھو حقیقی امن، صحیح شانتی اور صحیح معنی میں سکھ اور چین اگر تم کو اس دھرتی کے اوپر مل سکتا ہے تو اسلام کے سائے تلے مل سکتا ہے. یہاں تم کو امن ملے گا، یہاں تم کو انصاف ملے گا، یہاں تم کو سچائی ملے گی اور یہاں تم کو اچھے حقوق، اچھے اخلاق اور بہترین انصاف ملیں گے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسلام مذہب میں داخل ہونے کے بعد اونچ نیچ، ذات پات، بھید بھاؤ، چھوت چھات سے بالکل پاک، اچھا اور بہترین سماج اور سوسائٹی تمہیں ملے گی. یہی وہ بات تھی جس کی نمائندگی اسلام کے ایک نمائندے نے ایران کے سپہ سالار کے دربار میں، رستم کے دربار میں ان الفاظ میں کی تھی جب اس سے پوچھا گیا ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے، من الذی جاء بکم، تم ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے ببانگ دہل، بغیر کسی خوف و خطر کے اس بات کا اعلان کیا ڈنکے کی چوٹ پر، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک خدا واحد کی غلامی کی طرف لے آئیں. ومن ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے آئیں. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور دوسرے مذاہب میں جو ناانصافیاں ہیں، جو ظلم ہیں، جو زیادتیاں ہیں، جو حق تلفیاں ہیں، ان چیزوں سے نکال کر اسلام کے امن و انصاف کی طرف لے آئیں. اس لیے مسلمانوں خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ انسانیت کی آبرو ہیں، آپ انسانیت کی لاج ہیں، آپ پوری انسانیت کے لیے سرمایہ افتخار ہیں. آپ جس گاؤں اور علاقے میں جائیں وہاں بہار آ جائے، اور جس راستے سے گزریں اس راستے سے آپ کے کردار اور اچھے اخلاق کی خوشبو کی وجہ سے وہ راستہ مہک اٹھے، اور جس گلی سے جائیں اس گلی سے یہ آواز آئے کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی. آپ کو دوسروں کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے. تو اپنے گھر کے خزانے سے بے خبر ہو کر گداگری کے لیے بتکدے میں جا نکلا. ہم کو کمائیگی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ نے ہم کو اپنا لایا ہوا پیارا دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو پہنچا ہے وہ ہم کو مل چکا ہے، اور وہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس مختصر سی تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے آج کے مقرر خصوصی کو دعوت دینے کی جسارت کروں گا. آج کی اس نشست کے ہمارے مقرر خصوصی کون ہیں؟ وہ جنہوں نے دیگر مذاہب و عقائد کے پیشواؤں کے ساتھ کئی عوامی
مباحثے کیے اور کامیاب مناظرے بھی کیے، جنہوں نے اپریل سن 2000 میں شکاگو امریکہ کے اندر ڈاکٹر ولیم کیمبل کو شکست فاش دی، جنہوں نے غیر مسلموں کے گرو سری سری روی شنکر کے ساتھ جنوری سن 2006 میں بنگلور کے اندر منعقدہ عوامی مباحثہ جس کا عنوان تھا ہندو دھرم اور دین اسلام میں خدا کا تصور پیش کیا، جسے کافی پسند کیا گیا، جنہیں انگریزی کے اخبار انڈین ایکسپریس نے سن 2009 میں 100 بااثر ہندوستانیوں میں 82ویں مقام پر رکھا، اور جنہیں سن 2009 کے 10 چوٹی کے روحانی رہنماؤں میں تیسرا مقام اور سن 2010 میں پہلا مقام ملا۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس فہرست میں مقام حاصل کرنے والے یہ پہلے مسلمان تھے، جنہیں امریکہ کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی نے دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا، جنہیں دنیا کے نامور داعی اسلام شیخ احمد دیدات نے سن 1994 میں دیدات پلس کہا۔ میری مراد ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہے، جن کی تقریر کا عنوان ہے صلاح، ہدایت اور رہنمائی کا راستہ۔ میں انہیں شاد عظیم آبادی کے اس شعر کے ساتھ، جس کے وہ مصداق ہیں، دعوت سخن دیتا ہوں کہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہو کمیاب ہے ہم۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور صلاح، ہدایت اور رہنمائی کا راستہ اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، کچھ موقعوں پہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں۔ کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس آج کی اردو یا ہندی تقریر میں غلطیاں کروں گا، اسی لیے تقریر کے آغاز میں ہی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے موضوع پہ توجہ دیں گے۔ آج کی میری تقریر کا موضوع ہے صلاح، رہنمائی اور ہدایت کا راستہ۔ صلاح کا جب ترجمہ کوئی انگریزی میں کرتا ہے تو اکثر اس کا ترجمہ کرتے ہیں پریئر، اور جب ہم اس کے معنی دیکھتے آکسفورڈ ڈکشنری میں، پریئر کے معنی ہیں ٹو بیسیچ، ٹو آسک فار ہیلپ، کسی سے مدد مانگنا۔ یہ ترجمہ صلاح کا صحیح نہیں ہے۔
جو ہم صلاح کے بعد دعا مانگتے ہیں، دا سپلیکیشن وی ڈو، اس کے معنی ہے مدد مانگنا. کیونکہ صلاح میں ہم اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں. اسی لیے ٹو پرے، مدد مانگنا، صلاح کا پورا ترجمہ نہیں ہے اور ہم اسے صحیح نہیں کہہ سکتے. اردو میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نماز، یہ پرشین لفظ سے آتا ہے، اسے کہتے ہیں بندگی. یہ ترجمہ کافی حد تک صحیح ہے. انگریزی ترجمہ پریئر سے اور صحیح ہے. اور انگریزی میں صلاح کو پسند کرتا ہوں کہنے کے لیے پروگرامنگ، یا عام زبان میں کہیں گے برین واشنگ، دماغ کی صفائی کرنا. لیکن کوئی اگر کہیں گا آذان سننے کے بعد آپ کہاں جا رہے اور کہیں گے I'm going for brain washing، میں دماغ کی صفائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو عجیب لگتا ہے. تو کہ انگریزی میں کہیں گا کہ میں پریئر کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں پریئر جو انگریزی لفظ ہے وہ صلاح کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. میں پسند کرتا ہوں کہنے کے لیے پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس، یا صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے. کیونکہ صلاح میں اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ ہم اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس سے ہدایت اور رہنمائی بھی پاتے ہیں.